اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آج ہم نے جو ہے چوتھا لیکچر جو ہے ڈیلیور کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو چیپٹر ہم نے شروع کیا، جس کا آغاز کیا، یہ چیپٹر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ملہم کیسے تھے۔ میں تھوڑی سی روز وضاحت کرتا ہوں، آج پھر کر دوں۔ ملہم ایسی پرسنالٹی کو کہا جاتا ہے، ایسا شخص کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ خبر ڈال دیں اس کے دل میں، غیب کی خبر کہہ سکتے ہیں، دل میں بات ڈال سکتے ہیں، خواب میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام بحیثیت ملہم کیسے تھے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیشن گوئیاں بتا رہے ہیں نا، یا جس صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیپٹر میں جو فضائل بتائی ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام ڈالتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے جو فضائل تھے اللہ کی ہی طرف سے وہ امت تک بیان کیے کہ امت تک پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ملہم جو صحابہ کے بارے میں جو چیزیں ہم تک پہنچائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ ساری چیزیں سچ ثابت ہوئی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اسی طرح حضرت زید بن ثابت، اسی طرح اور صحابی جو دوسرے صحابی تھے، ان کے جو فضائل ہیں نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت نے الہام سے وہ بیان کیے، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسی چیپٹر کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ملہم کیسے تھے ہم آج کنٹینیو رکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور ہمت امت تک بتائی، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بڑھاتے ہیں اور انہیں دین اسلام کی مزید نصرت اور بہادری پر ابھارتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کا بندہ خالد بن ولید کیا خوب ہے، وہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے نا، اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقب دیا تھا۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ خالد بن ولید جو ہے نا، وہ بہت زیادہ روتے تھے جب آپ کا وفات کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، کہ ان کی یہ کافی زیادہ خواہش تھی کہ میں شہید کیوں نہیں ہوا، مجھے تو میدان جنگ میں مرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو پھر ایک صحابی نے بتایا کہ اے خالد، کیا آپ کو یاد نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا، تو کیا اللہ کی تلوار کافر کے ہاتھوں سے ٹوٹ سکتی تھی؟ کہ آپ کسی کافر کے ہاتھوں آپ اگر شہید ہو جاتے تو اس کا مطلب کہ اللہ کی تلوار تو کفر سے ٹوٹ گئی، تو اس لیے آپ کو میدان جنگ میں موت نہیں آئی، کیونکہ آپ کا لقب تھا اللہ کی تلوار۔ وہاں پھر خالد بن ولید کو اس چیز کی تسلی ہوئی، اور اس کے بعد جو وہ غم کرتے تھے کہ میں میدان میں کیوں نہیں مرا، یہ دور ہوا۔ حق کی نصرت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، ایمانی اور اسلامی جرت ہے، جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کی ایک معمولی حصے سے اخذ کی۔ اب یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھا، یہ وہ صحابی ہیں ماما جی کے جو اسلام لانے سے پہلے نا، جو مسلمانوں کے ساتھ غزوات ہوئیں، یہ تب بھی نہیں آ رہے۔ اسلام لانے سے پہلے جب مسلمانوں کے خلاف یہ لڑے، یہ تب بھی نہیں آ رہے، اتنے زبردست جنگجو تھے۔ اب اس میں مزید جو نکھار آیا ہے ایمان لانے کے بعد، یا مزید جو شجاعت، یا مزید آپ کہہ لیں کہ بہادری، یا مزید جو ان کی فائٹنگ سکلز ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان میں یہ چیزیں ڈالی ہیں۔ اس کا سیر ابھی آپ کے اور میرے محبوب کل جہاں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوب دیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے اور ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق اس کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ یہ وہ چیز ہے سیرت میں جو میں روز آپ کو کہہ رہا ہوں، اور آج کل میں یہ بہت زیادہ فقدان پایا جا رہا ہے، یہ کمی پائی جا رہی ہے استادوں میں اور سوشل میڈیا کے ان سپیکرز میں بھی جو وائرل ہو رہے ہیں دین کے نام پہ، کہ اگریشن بہت ہے۔ اگر ان کے انڈر کوئی کام کرنے والے یا ان کے نیچے جو کام کر رہے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی چھوٹی موٹی، تو وہ اس کو اتنا رگڑا دیں گے کہ وہ مینٹلی طور پہ اتنا ڈسٹرب ہوگا، اس کی ساری خود اعتمادی، اس کا کانفیڈنس لیول زمین پہ آ جاتا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں جی اپنے صحابہ کے ساتھ، کہ ہر صحابی کی الگ الگ فیلڈ میں ہر صحابی ماہر تھے۔
تو نبی علیہ السلام ان کو اپریشیٹ کرتے تھے تاکہ وہ صحابہ مزید بہتر سے بہتر عمل کرنے کی خواہش ان میں جو ہے وہ اجاگر ہو۔ اچھا جی، اب پھر میرے ایک فیورٹ صحابی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی اور ان کے دل میں بھی الہام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سیدنا حسان بن ثابت انصاری صحابی ہیں جی۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ ماما جی وہ شاعر ہیں، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ بس ہر بندہ ہی مجاہد ہو جائے اور ہر بندہ ہی سیاسی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ صحابہ کی لائف سٹائل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں آپ کو ہر صحابی الگ الگ کوالٹی کے ملیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں الفاظ فرمائے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسان تیرے جو الفاظ ہیں نا، جو تو شعر بولتا ہے، جو تو اشعار بولتا ہے ہماری شان پہ، کفار کے دلوں میں وہ تلواروں سے زیادہ زخم کرتے ہیں۔ اب حسان بن ثابت مجاہد تو نہیں تھے اتنے بڑے حضرت علی کی طرح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتائی کہ تیرے جو الفاظ ہیں وہ کفار کے دلوں میں زیادہ زخم کرتے ہیں ہماری تلواروں سے۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کے پاس الفاظ جوڑنے، قافیہ ملانے اور شعر کہنے کا فن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ممبر پیش کرتے ہوئے ان سے فرماتے ہیں یا فرمایا ہے، قربان جاؤں حسان بن ثابت پہ، وقت کا نبی ان کو اپنا ممبر پیش کر رہے۔ ان کفار کی مذمت کرو، اوئے ہوئے اللہ اکبر، ان کفار کی مذمت کرو ماما جی، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہیں، کس کو؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ کہ ان کا کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہو گے، روح القدس جبرائیل کی تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، تلوار سے نہیں، زبان سے حضرت حسان بن ثابت کا کہ حضرت جبرائیل ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی میں سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر کہنا شروع کرتے ہیں، مختلف الفاظ کہنا شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی میں، اور اپنے عمدہ اور بلاغت پر مبنی اشعار کے ساتھ دین کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر آپ شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایوارڈ دینا چاہیں تو مولم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان سے زیادہ قیمتی کوئی ایوارڈ نہیں دیں گے کہ ایک کمال عزت اور تکریم اور انتہائی شرف اور اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ فن خطابت کے شاہ سوار تھے۔ انہیں نہایت بلیغ گفتگو کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ممبر سجایا، ان کی ہمت بڑھائی، ان کی خطابت کی تحسین فرمائی، ان کی رہنمائی کی، اور زبان و بیان کے میدان میں اپنے حریفوں پر غلبہ پانے کے لیے ان کی مدد فرمائی، جیسا کہ ابن ہشام کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ سیرت نبویہ جو ہے ابن ہشام کی بہت مشہور سیرت ہے، ان میں بھی ملتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت شیریں آواز کے ساتھ ممتاز تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ خوبی انہیں باوار کراتے ہوئے بار بار یاد کرواتے ہیں، اور اس امتیازی وصف پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو ترنم کے ساتھ پرسوز لہجے میں پڑھنے پر ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یقیناً تمہیں تو آل داؤد کے سروں میں سے ایک سر اللہ نے جو ہے وہ دیا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے یہ ترنم ہے، جو پہلے میرے سے بائی مسٹیک بولا گیا، جو اللہ کی کتاب کو ترنم کے ساتھ پڑھنے پر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تعریف فرمائی کہ تمہیں تو آل داؤد کے لہجوں میں سے ایک لہجہ دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو صحابی ہیں ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا کہ انہیں آل داؤد کے لہجوں میں سے ایک لہجہ دیا گیا، لیکن یقیناً ان صحابی کا بھی جو ہے ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتہ ہوگا۔ اچھا جی، اب آج کے لیے اتنی کلاس بہت ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ روز جو ہے نا صرف 1 سے 2 صفحے آپ کی خدمت میں پڑھے جائیں، تاکہ آپ کو اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ لگے۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب لمبی کلاس ہو تو ہماری جو آج کل افسوس کے ساتھ یوتھ کا حال بن چکا ہے، وہ موویز ڈراماز یا سانگز وغیرہ میں تو ان کا دل لگے گا، یا اسلامی مناظرے ہو رہے ہوں، مسلمان ایک دوسرے کو رگڑا دے رہے ہوں، ان میں بھی وہ مزے سے دیکھیں گے، یا ایک سپیکر جو ہے اسلامی وہ دوسرے مسلمانوں کی تذلیل کر رہا ہو، انہیں ذلیل کر رہا ہو، وہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن اصلاحی پہلو یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے بیان ہے یا قرآن کی جو تفاسیر کا لیکچر ہے اس پہ وہ بور ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام تو جاری رکھنا ہے، تھوڑا کریں گے اور اس امید سے کریں گے کہ آپ لوگ جو ہمارے سننے والے ہیں اور میرے گھر والے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سمیت، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ رب العزت جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور زندگی رہی تو روز انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا لیکچر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔